میں تمہیں بتاؤں کہ جب میں ملتا ہوں تو کیا ہوتا ہے۔ اللہ ساتھ ہونے کا ایک نمونہ بدر اللہ ساتھ ہو گیا، تلواریں نہیں، تیر نہیں، نیزے نہیں، گھوڑے نہیں، شہسوار نہیں، نہتے لوگ 313 جمعے کا دن 17 رمضان 313 سارے لشکر میں 2 گھوڑے حضرت زبیر حضرت مقداد، سارے لشکر میں 8 تلواریں اور 60 اونٹ، سامنے طاقتور مسلح پوری طرح کیل کانٹے سے لیس 1000 قریش کا لشکر، 300 گھوڑ سوار، 700 تلواریں، باقی نیزہ تیر سے تفنگ سے مسلح، یہ بھوکے پیاسے او رجے پجے، یہ کمزور فاقوں کے مارے، او کھا کے کنے موٹے، یہ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے۔ اور میرے اللہ نے جان بوجھ کے کیا، بتایا نہیں، جب میرے نبی مدینہ سے نکلے تو جبریل موجود تھا۔ میرے اللہ ہے، میرے اللہ شارق سے زیادہ قریب، بتایا نہیں کہ میرے حبیب 313 لے کے نہ جا۔ ابو جہل آ رہا ہے، ابو سفیان نکل چکا ہے، جس قافلے کو آپ چاہتے ہیں وہ نکل چکا ہے، اب ابو جہل آ رہا ہے 1000 کا لشکر لے کر کے نکلیں، تیاری نہیں کرنے دی، بتایا ہی نہیں، نکال دیا۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ ابو سفیان تو گیا اور ابو جہل آ گیا۔ میرے اللہ بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہارا ہو چکا ہوں، میں تمہارا ہو چکا ہوں۔ ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، تو کیا کھڑائی کہ اللہ کہیں دینا آلے ایو نہ کھڑائی میاں تکڑے بندے آئے، انہوں نے سر لے دے گئے۔ اللہ نے کہا فقیر بن کے آ جاؤ، اور اللہ نے ایک پورے صحابہ کے طبقے کی ترجمانی کی، بَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک بڑا طبقہ 313 میں کہہ رہا ہے یار ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، ہم تو قافلہ لوٹنے آئے تھے، اے ساڑھے واسطہ کام کوئی نہیں رہ گیا۔ خیال آ رہے ہیں، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں، زبان پہ نہ آئے، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، خیال آ رہا ہے۔ میرے نبی کھڑے ہو گئے، بولو واپس جائیں یا آگے بڑھیں؟ چپ۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو حکم دیں گے تیار۔ آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے، مقداد یا رسول اللہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، بل اذهب انت وربك فقاتلا نحن معك مقاتلون امامك وخلفك وعن ايمانك وعن شمائلك۔ یا رسول اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ تو جا تے تیرا رب دو میں لڑ لویا جے، جس لئے فتح ہوئے اس لئے روٹی دے سانو ساتھ لویا جے، اے لڑنے والا کام ساڑھے واسطہ کام کوئی نہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جا موسیٰ تو جا تیرا رب تے جا کے لڑ کے نا تے فتح کر کے تے پھر سانو دسو تو اسی آ جاواں گے۔ تو میرے مقداد کہہ رہے ہیں، میرے نبی کے غلام کا، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں آپ جائیں اور آپ کا رب، ہم کہیں گے آپ چلیں، آپ کا رب چلے، آپ تلوار اٹھائیں ہم تلوار اٹھائیں گے، آپ آگے بڑھیں ہم آگے بڑھیں گے، آپ پیچھے ہٹیں ہم پیچھے ہٹیں گے، آپ دائیں مڑیں ہم دائیں مڑیں گے، آپ بائیں مڑیں ہم بائیں مڑیں گے، ہم آپ کے آگے قربان ہوں گے، آپ کے پیچھے قربان ہوں گے، آپ کے دائیں قربان ہوں گے، آپ کے بائیں قربان ہوں گے، ہماری لاشوں سے گزر تک کوئی آپ تک پہنچے گا ویسے نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ ابھی تک مکے والے مہاجرین بول رہے ہیں، مدینے والے انصار نہیں بول رہے۔ جب آپ نے تیسری دفعہ کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے، ابو بکر بولے، مقداد بولے، آپ نے پھر کہا کیا کرنا ہے، تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انصاری مدینے والے، یا رسول اللہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے مہاجر بھائی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن لگتا ہے آپ مدینے والوں کی سننا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں، یا رسول اللہ
ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، آپ پر ایمان لائے، آمنا بک وبایعناک وعلمنا ان ما جئت به من السماء حق، اور ہم ایمان لائے کہ آسمان سے جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ یا رسول اللہ، اے ہائے ہائے، ظالم من شئت وحارم من شئت واقطع حبال من شئت، خذ من اموالنا ما شئت ما اخذت من اموالنا احب الینا مما ترکت لنا۔ پھر یا رسول اللہ، پھر ہم مکے والوں سے پیچھے نہیں ہیں، آپ لڑیے جس سے لڑنا ہے، ہم لڑیں گے، آپ ہاتھ ملائیے جس سے ملانا ہے، ہم ہاتھ ملائیں گے، آپ ہمیں آگے کر دیجئے، ہم آگے ہوں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں، مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں بچے گا، آپ ہمیں فرمائیں سمندروں میں چھلانگ لگا دو، سارا مدینہ غرق ہو جائے گا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا، آپ ہمیں فرمائیں کہ یمن تک اپنی اونٹنیاں سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ، اللہ کی قسم پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں گے کہ ہمارے بال بچوں کا کیا ہوا، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو سچ جانا اور حق جانا، آپ حکم دیجئے، ہم تیار ہیں۔ اللہ ساتھ ہونے کا ایک نمونہ بدر، اللہ ساتھ ہو گیا، تلواریں نہیں، تیر نہیں، نیزے نہیں، گھوڑے نہیں، شخسوار نہیں، نہتے لوگ سامنے، طاقتور مسلح، پوری طرح کیل کانٹے سے لیس۔ پھر میرا نبی اللہ کے سامنے رویا ہے، پھر وہ رات 17 کی رات، جمعہ کی رات، اور میرے نبی ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور چادر ڈھلک رہی ہے، گر رہی ہے، اور آپ رو رہے ہیں، اور آپ نے 313 پر جو ٹھپا لگایا، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہر ملی ہے، نہ اس کے بعد کسی کو یہ مہر ملی، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ ملا، نہ اس کے بعد کسی کو ملے گا۔ میرے نبی تڑپ کے بولے، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ فلن تعبد، ہوئے ہوئے ہوئے، اے میرے رب، یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی تم میں بھی چاہتے، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ کبھی اللہ سے بڑی دوستی ہوتی تھی، آنکھیں حرام نہیں دیکھتی تھی، زبان حرام نہیں بولتی تھی، ہاتھ ظلم سے پاک تھے، شہوتیں زنا سے پاک تھی، عورتیں بے حیائی سے، بے پردگی سے پاک تھی، طاقتور متواضع تھے، غریب خوددار تھے، مالدار سخی تھے، حکمران رحم دل تھے، قاضی عادل تھے، تاجر دیانتدار تھے، غریب محنتی تھے، نوجوان سجدوں والے تھے، راتوں کو رونے والے تھے، روزوں والے تھے، حلال، پورے بازار میں جھوٹ کوئی نہ بولتا تھا، پورے بازار میں سود کوئی نہ تھا، کہیں شراب کی بھٹی نہیں تھی، کہیں ماں کا گریبان چاک نہ تھا، کہیں باپ کی دستار پگڑی اولاد اچھالتی نہ تھی، کوئی تاجر بددیانت نہ تھا، کوئی افسر رشوت نہیں لیتا تھا، کوئی قبضہ گروپ نہ تھے، کوئی لینڈ مافیا نہ تھے، کوئی پراپرٹی مافیا نہ تھے، کوئی رشوت کے نظام نہ تھے، کوئی ظلم و ستم کے نظام نہ تھے، یتیم کے سر پہ ہزاروں ہاتھ ہوتے تھے، یتیم کی بیٹی ہر ایک کی بیٹی ہوتی تھی، تو پھر اللہ کہتا تھا تو پکار، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ پھر وہ آیا اور اس نے بدر میں آ کے دکھایا کہ 313 نہتوں نے 1000 کے منہ پھیر دیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اتنا بڑا قد تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تھے، پاؤں زمین، یہ عجب جنگ ہے۔ ادھر باپ کھڑا ہے عتبہ بن ربیعہ کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر بیٹا کھڑا ہے ابو حذیفہ اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، ادھر چچا کھڑا ہے عباس بن عبد المطلب، ادھر بھتیجا کھڑا ہے علی بن ابی طالب، ادھر باپ کھڑا ہے عبداللہ بن جراح،
कुफर का झंडा लेकर, इधर अबू उबैदा खड़े हैं अपने नबी का झंडा लेकर, बाप बेटा। उधर उज़ैर इब्न उमैर कुफर का झंडा लेके खड़ा है, इधर मुसअब बिन उमैर बदर में मेरे नबी का झंडा लेकर खड़ा हुआ है। इधर आस बिन हिशाम मामू खड़ा हुआ है और इधर उमर बिन खत्ताब भांजा खड़ा हुआ है। ये अजब जंग लड़ी गई है। उधर हारिस बिन उबैद बिन हारिस खड़े हैं, इधर अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं, उधर उतबा खड़ा है बाप, इधर अबू हुज़ैफा खड़ा है बेटा, उधर भाई खड़ा है वलीद बिन उतबा, इधर भाई खड़ा है अबू हुज़ैफा बिन उतबा, भाई भाई के आगे खड़ा हुआ है, बाप बेटे के आगे खड़ा है। इधर बाप खड़ा है नबी का झंडा लेकर अबू बकर, और उधर बेटा खड़ा हुआ है कुफर का झंडा लेकर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, और इधर अबू बकर है अबू बकर के सब नस्ल, ये वाहिद सहाबी हैं जिनके सारे बेटे ईमान लाए, जिनकी माँ ईमान लाई, जिनके बाप ईमान लाए, जिनके बच्चे ईमान लाए, जिनकी बीवियां ईमान लाई, ये वाहिद सहाबी हैं, वाहिद। बाकी कुछ लाए कुछ नहीं लाए, कुछ लाए कुछ नहीं लाए। ये अजब जंग लड़ी गई है। अबू उबैदा बिन जर्राह बाप से बचते रहे, और बाप सामने आके वार करे। आखिर अबू उबैदा ने अपने बाप की गर्दन उड़ा दी और मेरे नबी से टाइटल पाया, हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा है, अबू उबैदा है। हाय जब अब्दुर्रहमान ईमान ले आए तो मदीना में कहने लगे, अब्बा बदर की जंग में तो मेरी तलवार के नीचे आ गया था, पाप समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने कहा, बेटा तो मेरी तलवार के नीचे आता तो अल्लाह की कसम तुझे कभी ना छोड़ता, तो मेरे नबी का दुश्मन बन के आया था, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता। हाय आज अल्लाह साथ होके दिखा रहा है, मैं साथ हूं। और जब टोकरा है, उतबा निकला, वलीद निकला, शैबा, वलीद बिन उतबा का बेटा, शैबा बिन रबिया, उतबा बिन रबिया, भाई, दो भाई, बेटा, भतीजा, तीन निकले। तो आपने कहा मुअव्वज़ निकलो, अफरा निकलो, माज निकलो, अंसारी, लोहे में तीनों 6 के 6। जब ये सामने आए, कौन हो? कुफर भी अजीब कुफर था, तो कुफर भी बड़ा ढाई कुफर आई, मक्के दे कुफर भी कमाला ही कर छड़ियां। कौन हो? काम मदीने वाले। तो वापस जाओ, तुम छोटे लोग हो, हमारी टक्कर के नहीं हो, चलो वापस। मोहम्मद अखरज इलैना अकफाना, और मेरी कौम मेरे मुकाबले में ला, ए की तुम छोटे छोटे बंदे घाल छड्डेन। आपने कहा, हमजा निकलो अल्लाह उसके रसूल के, अली निकलो अल्लाह उसके रसूल के, उबैदा बिन हारिस मेरे नबी के सबसे बड़े ताया के बेटे, उबैदा निकलो अल्लाह उसके रसूल के लिए। अच्छा उतबा, मैं अपनी आल भेज रहा, सबसे पहले मेरी आल पे खंजर चलेगा, मैं अपनी आल भेज रहा हूं। आलुन नबी औलादुन नबी, खानदान नबी, किसी नबी का खानदान ऐसा नहीं आया जैसे मेरे नबी का खानदान है। नबियों पर अल्लाह ने दरूद भेजने का हुक्म ना दिया उनकी उम्मतों को, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, हमें उसके नबी पर भी दरूद भेजने का हुक्म और उसकी औलाद पर भी दरूद भेजने का हुक्म, अलग मुस्तकिल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, अला 2 दफा, अला 1 दफा नहीं, अला 2 दफा का मतलब है कि ए मेरे रब, हम तेरे नबी पर मुस्तकिल दरूद भेजते हैं और तेरे नबी की औलाद पर मुस्तकिल दरूद भेजते हैं। हाँ, इन्हीं का खून तो पानी बना इस उम्मत के गुलशन का, उन्हीं के जिस्म की बोटियां तो खाद बनी मेरे नबी के बाग बागीचे की। उतबा कौन हो? हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब। कौन हो? उबैदा बिन हारिस।
کون ہو؟ علی ابن ابی طالب یا قوم کرام اکفاؤنا، ہاں اب آئے ہو عزت دار لوگ، اب آئے ہو ہماری ٹکر کے لوگ۔ حمزہ اور عتبہ ٹکرائے، ولید اور علی ٹکرائے، شیبہ اور عبید ٹکرائے۔ حمزہ تو اسد اللہ، اسد رسول ہی۔ جب حضرت حمزہ احد کی جنگ میں شہید ہوئے اور ہندا نے ناک کاٹ دی، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا، آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، میرے نبی جب لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ ہچکیاں لگی، دور تک رونے کی آواز گئی۔ برما کے مسلمانوں کی سنتا ہوں تو دل روتا ہے، تو مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگیں گے۔ برما کے بچے ذبح کیے گئے، میرے نبی کے بچے بھی ذبح کیے گئے تھے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، بعد کے بادشاہوں نے ان کی بڑی قدر کی، بہت عزت کی۔ یزید کے بعد جو آئے انہوں نے بڑی قدر کی، بہت عزت کی، شہزادے بنا دیا، دنیا دین کے تو ویسے تھے۔ ایک دن ان کے نوکر نے کہا، حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں، ساری رات روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو رزق دی، عزت دی، خاندان دیا، نوکر چاکر، حشم خدم، بیوی بچے، آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ اے میرے امام پھر رو پڑے، پھر رو پڑے۔ نام تو علی ہے، نام ہے علی، زین العابدین، عابدین کی زینت، عبادت گزاروں کے تاج، عبادت گزاروں کی زینت۔ لقب پڑا تھا عبادت کی وجہ سے، نام تو علی ابن حسین ہے۔ وہ پھر روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ فرمایا میرے دوست پوچھتے ہو میں ساری رات کیوں روتا ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک جگر گم ہوا تھا، قتل نہیں ہوا تھا، گم ہوا اور پھر مل گیا تھا، پر 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دی۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ تم مجھے کہتے میں نہ روں، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چچا زاد بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چاچوں کو ذبح ہوتے دیکھا۔ یہ عباس بن علی کا سر کٹا، یہ جعفر بن علی کا سر کٹا، یہ عثمان بن علی کا سر کٹا، یہ محمد بن علی کا سر کٹا، حسین کا سر تو آخر میں کٹا، یہ عون بن عبداللہ کا سر کٹا، یہ محمد بن عبداللہ بن جعفر کا سر کٹا، یہ عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ قاسم بن حسن کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسن کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن حسن کا سر کٹا، یہ علی الاکبر بن حسین کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسین کا سر کٹا، اور سب سے آخر میں 2 سال کا معصوم بچہ عبداللہ بن حسین، انہیں ان کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ پتہ نہیں کون تھے، پتہ نہیں کون تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں اس لیے قیامت کا دن اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے، یہ جزا سزا کا دن ہوتا تو شمر آل رسول کو قتل کرتا، ابن زیاد حسین کے منہ پہ چھڑیاں مارتا۔ ابھی میں ایسے کتاب دیکھ رہا تھا، صبح کتاب دیکھ رہا تھا تو وہ باب نکل آیا حضرت حسن کا، کہ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئے، تو آپ نے یوں سینے سے لگایا اور بوسہ لیا، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے اب 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کا دن، جون کا، یہی جون کا مہینہ تھا، گرم جون۔ بیویوں کو بلا کے رخصت، بیٹی کو بلا کے رخصت، داماد کو بلا کے رخصت،
خاموشی کے ساتھ. سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا, جو ہی سینے سے لگایا, ساتھ ہی آنسوؤں کی جھڑیاں, برسات شروع ہو گئی. آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. کس لیے کہ حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے, کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حسین سر چہرے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. اپنے گھر میں قربانی رکھی, کوئی یہ نہ کہے رشوت نہ لواں تو بچے کی تھوپالاں, کوئی یہ نہ کہے زمین تے قبضہ نہ کراں تے پتراں نو روٹی کتھوں کھواواں, کوئی یہ نہ کہے ملاوٹ نہ کراں تو روٹی کتھوں کھاواں. ناچنے والی کہتی ہے گھنگرو نہ باندھوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں. میرے اللہ نے کہا, میرے نبی نے کہا یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے, یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے. دیکھو ایسی اولاد دکھاؤ, ایسے ہونٹ دکھاؤ جنہیں نبی نے چوما ہو, اور اس پر چھڑیاں. ابن زیاد نے بھی چھڑیاں ماری, یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری. یہاں غضب اور قہر اور بغض اور حسد میں. وہ تو زید بن ارقم شام میں اور انس بن مالک کوفہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے اوے کم بختو, ان ہونٹوں پہ چھڑیاں نہ مارو. میں نے اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہوا ہے, ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں. اللہ کو لے لو, میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں. اللہ کو لے لو, اللہ کو لے لو, اللہ کو لے لو. کون ہو حمزہ آل رسول, کون ہو علی آل رسول, کون ہو عبید آل رسول. آؤ. حضرت حمزہ کا بتا رہا تھا جب ان کے لاشے کو دیکھا اور آپ تڑپ تڑپ کے روئے تو آسمان سے جبریل آئے. یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ روئیں نہیں, ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ. حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. ایک ہی وار میں عتبہ کا سر ہو گیا, علی نے ولید کو اڑا دیا. شیبہ اور عبید بن حارث ان کی ٹکر ہوئی تو شیبہ نے حضرت عبید کی ٹانگ اڑا دی, وہ گر پڑے. تو علی اور حمزہ نے آ کر شیبہ کا سر اڑا دیا. تو عبید کی تو اٹھا کے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا. تو انہوں نے اپنے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ گواہی دیتے ہیں میں شہید ہوں, میں نے اللہ رسول کے نام پر جان کو دی, آپ گواہی دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں یہاں بھی گواہ ہوں اور آخرت میں بھی گواہ ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے نے اللہ رسول کے نام پر جان کی بازی ہار. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو آج ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا, اور آج وہ جانتے کہ جو شعر انہوں نے کہا تھا میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا. وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. یہ جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے 99 اشعار کا. شیب ابی طالب میں كذبتم وبيت الله نبزا محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه يا نسلمه حتى نسرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصبة للأرامل يعوذ به له الله من آلها وهم عنده في نعمة وفواضل. اپنے چچا کے شعر کو پیش کیا. یا رسول اللہ جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں اور اس میں یہ شعر کہا تھا, آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا. کہ ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا؟ نہ میری تلوار چلے گی, نہ میرا نیزہ اٹھے گا, نہ میرا تیر چلے گا. اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں. ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا. کب؟ جب میری لاش کے ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے, جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے مڑ لے جے اس تو پہلے کوئی مائدہ لال لیتے بھی کھوے.
ہاں کہ یا رسول اللہ آج میں نے اس شیر کا حق ادا کیا. کہا ہاں. ان کا بعد میں انتقال ہوا, شہید ہوئے. ان کو تھوڑا یہ 2 دن بعد شہید ہوئے اور ان کو آگے جا کے قبرستان میں دفن کیا گیا. 2000 میں حضرت عبید کی قبر ڈھونڈ کے پہنچا تھا. اندر ہے, اندر صحرا میں, پہاڑ نہیں صحرا ہے. ایسی خوشبو, ایسی نورانیت, سبحان اللہ. حالانکہ نام بھی مٹ چکا ہے, سب نام مٹے ہوئے ہیں, لیکن وہ بدو تھا, بدو علاقائی جو جانتا تھا, وہ مجھے وہاں لے کر, یہ ہے عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنگ بدر کے شہید. میرے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 70 قتل ہوئے, 70 گرفتار ہوئے. حضرت عباس کو اتنا بڑا قد تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے, پاؤں زمین پر لگتے. ایک صحابی ابو معقل, چھوٹا سا قد, چھوٹا سا, انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے رسی میں اور کھینچ کے لا رہے. حضرت عباس پانی ہو گئے کہ چوہا جیا ہاتھی نو نپ کے لے آ رہا ہے. تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا. وہ کہنے لگے ابو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہیں یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے, میں نے پکڑا ہے. عباس کہنے لگے اس نے نہیں پکڑا. زمین آسمان کے درمیان کوئی شخص کھڑا تھا جس نے میرے ہاتھ مروڑ کے پیچھے کر دیے, اس نے آ کے رسی باندھ دی. وہ کہنے لگے اچھا عباس نے فرشتوں کو دیکھ لیا, ابو معقل نے نہیں دیکھا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, میں نہیں پکڑا ہے. آپ نے کہا اسکت فقد ایدک اللہ بملک کریم, چپ ہو جا, اللہ نے فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی تھی, فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی تھی. بدر کی جنگ اللہ کو ساتھ لینے, روزہ اللہ کو ساتھ لینے کا وعدہ ہے اللہ کا, اور رمضان میں اللہ نے ساتھ ہو کے دکھایا کہ میں کیسے ساتھ ہو جاتا ہوں. ہر بیان میں ایک شور ڈالتا ہوں, میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ بر صغیر والے اللہ نہیں کہتے, خدا کہتے ہیں. اللہ مجھے ذریعہ بنائے کہ ان کی زبانوں پر اللہ جاری ہو اور خدا مٹ جائے. یہ علماء بھی صحف میں چل رہے ہیں اور عوام بھی صحف میں چل رہے ہیں, خدا خدا. ہاں میں کہتا ہوں خدا کہنا ٹھیک ہے, کیونکہ خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے, وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو. پر میرے اللہ نے اپنا نام یہ نہیں رکھا, میرے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. اللہ, میرے اللہ کا نام اللہ, میرے اللہ کا نام اللہ. خدا نہیں, بھگوان نہیں, ایشور نہیں, دیوتا نہیں, یزدا نہیں, اوتار نہیں, گاڈ نہیں. میرے اللہ کا نام اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. میرا غریب بھی خدا کہتا ہے, میرا امیر بھی خدا کہتا ہے, میرا پڑھا لکھا بھی خدا کہتا ہے, میرے دیش کا ان پڑھ بھی خدا کہتا ہے, میرے دیش کے علماء راسخین خدا کہتے ہیں. میں کدھر جا کے ٹکر ماروں اور کہاں جا کے فریاد کروں؟ اور پہلے اللہ تو کہنا سیکھو, پھر اللہ بھی ملے گا. اور میرے پیو میرا نا طارق جمیل رکھیا, تُسے مینو محمد دین آکھنا شروع کر دیو, تُسے مینو خدا بخش آکھنا شروع کر دیو. یہ سارے نا ٹھیک ہیں, لیکن وہ میاں میرے پیو میرا نا طارق جمیل رکھیا ہے, میرا نام لال دین نہیں رکھیا. میاں مینو طارق جمیل آکھو, اے مینو تسی کداں دا لال دین بنا چھڑیا ہے. میرا اللہ کہتا ہوگا او بر صغیر کے مسلمانوں, او میں نے تو اپنا نام اللہ اللہ, قرآن پکار اٹھا اللہ, دھرتی پکاری اللہ, آسمان پکارے اللہ, بادل پکارے اللہ, ہوائیں پکاری اللہ, پانی پکارے اللہ, قطرہ قطرہ پکارا اللہ, دھرتی دھرتی پکاری اللہ, پتے پتے نے پکارا اللہ, ذرے ذرے نے پکارا اللہ, ایک ایک چوٹی نے پکارا اللہ, ہر ہوا کے جھونکے نے پکارا اللہ, ہر پرندے نے پکارا اللہ, ہر سانپ نے پکارا اللہ, ہر ہاتھی شیر نے پکارا اللہ, ہر بھیڑ بکری نے پکارا اللہ, ہر گائے بھینس نے پکارا اللہ, ہر گھوڑے خچر اونٹ نے پکارا اللہ. ایک اللہ, ایک اللہ, موت سے پاک ایک اللہ, زوال سے پاک ایک اللہ, ایک اللہ, پیدا ہونے سے پاک ایک اللہ, ایک اللہ, بیوی بچوں سے پاک
ایک اللہ زمان و مکان سے پاک، ایک اللہ شکل مورت سے پاک، ایک اللہ کائنات کا شہنشاہ، اکیلا اللہ زمینوں کا شہنشاہ، اکیلا اللہ آسمانوں کا شہنشاہ، اکیلا اللہ سورج چاند کا شہنشاہ، اکیلا اللہ دھرتی آکاش کا شہنشاہ، اکیلا اللہ موسموں کا مالک، اکیلا اللہ سمندروں کا مالک، اکیلا اللہ پانیوں کا مالک، اکیلا اللہ انسان جنات کا مالک، اکیلا اللہ جبریل میکائیل کا مالک، اکیلا اللہ اسرائیل اسرافیل کا مالک، اکیلا اللہ نبیوں کا مالک، رسولوں کا مالک، ولیوں کا مالک، اچھوں کا شہنشاہ، بروں پر قادر، بروں پر چھایا ہوا، اچھوں پر چھایا ہوا، اکیلا اللہ مشرق سے مغرب جس کا راج ہو، اکیلا اللہ شمال سے جنوب جس کا راج ہو، اکیلا اللہ آسمان سے زمین تک جس کی حکومت ہو، اکیلا اللہ جس کو کوئی چیلنج نہ کیا جا سکے، اکیلا اللہ ہر عیب سے پاک ہو، اکیلا اللہ جو ہر صفت کا مالک ہو، اکیلا اللہ جو اپنی ذات میں بے مثال ہو، صفات میں بے مثال ہو، اکیلا اللہ جس نے دھرتی بچھائی، ایک ذرہ نہ تھا، والارض بعد ذلك دحاها، پانی کا قطرہ نہ تھا، اخرج منها ماءها، چارہ نہ تھا، ومرعاها، ایک پہاڑ کا پتھر نہ تھا، والجبال ارساها، پتھر کے بغیر پہاڑ بنائے، مٹی کے بغیر دھرتی بنائی، قطرے کے بغیر پانی بنایا، ذرے کے بغیر ریت کے صحرا بنائے، پتوں کے بغیر درخت بنائے، پھل کے بغیر پھل بنائے، ذائقوں کے بغیر ذائقے بنائے، رنگ کے بغیر رنگ بنائے، روپ کے بغیر روپ بنائے۔ میں قربان جاؤں، اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا اللہ۔ ایک تم برے صغیر والے ہو، خدا ہی آکھی جان دے، پتہ نہیں کتھوں کڑ کے لے آندہ جے، اوے اللہ تا آکھو، اوے اللہ تا آکھو، یا زبان تا سدھی کرو، یا منہ تا سدھا کرو، کی آکھی جان دے ہو؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو، الله الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس، الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الله الخالق البارئ المصور الغفار، الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط، الله الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم، الله العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور المقيت الحسيب الجليل العلي القريب الكبير الرقيب المجيب الواصل، الله الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي، الله الله المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، الله الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، الله الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان، الله یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ رمضان آ گیا، کیا کرو گے؟ روزہ رکھیں گے۔ کیا کرو گے؟ بھوکے رہیں گے۔ اب میرا حلق کانٹے چھپ رہے ہیں، چونکہ میری عادت ہے پانی پینے کی، میں بیان میں بار بار پانی پیتا ہوں۔ اب میں پانی نہیں پی سکتا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا نہیں پینا، شام کو پلاؤں گا، شام کو کھلاؤں گا، ابھی چھوڑ دے۔ ہم نے چھوڑ دیا۔ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں دیں گے، غلط نہیں تولیں گے، غلط نہیں دیکھیں گے، غلط نہیں سنیں گے۔ ایک ہوتا ہے صوم، ایک ہوتا ہے سیام۔ صوم سیام، قرآن نے دونوں لفظ بولے ہیں۔ ہاں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اور کتب علیکم الصیام۔ تھوڑا سا فرق ہے، یا اور واو سے تھوڑا سا فرق ہے۔ صوم کھانا پینا بند، سیام سر سے لے کر پاؤں تک ہر شے کا روزہ۔ دماغ غلط نہیں سوچ رہا، روزہ ہے۔
ازرے بے نہیں کہ روٹی نہیں کھاونی تے پانی نہیں پیونا، نہیں، دماغ کا روزہ غلط نہیں سوچے گا، آنکھوں کا روزہ بے حیا نہیں ہوگا، جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے مارا گیا، جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے۔ جس کی آنکھ میں حیا کی سلائی سرما آ جائے ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی آنکھ جھک گئی ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ آنکھ کا روزہ، کانوں کا روزہ، گانا نہیں سنیں گے، حرام نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے۔ زبان کا روزہ، کھانا نہیں، پینا نہیں، غیبت نہیں، گالی نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، جھوٹ نہیں، بہتان نہیں، لگائی بجھائی نہیں۔ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ الگ، کھانے پینے کا الگ۔ سینے کا روزہ بغض نہیں، دل کا روزہ نفاق نہیں، پیٹ کا روزہ حرام لقمہ نہ جائے، شہوت کا روزہ زنا کے قریب نہیں، وہ تو نکاح کے قریب نہیں جا سکتا، زنا تو ہر حال میں حرام ہے، ساری زندگی حرام ہے۔ ہاتھوں کا روزہ غلط نہیں تولنا، ہاتھوں کا روزہ غلط فائل سائن نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ رشوت نہیں لینی، ہاتھوں کا روزہ ملاوٹ نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ کھوٹ کا کام نہیں کرنا، ہاتھوں کا روزہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ سونے چاندی میں ملاوٹ نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ تھپڑ نہیں مارنا، لاٹھی نہیں مارنی، ظلم نہیں کرنا، فائر نہیں کرنا۔ پاؤں کا روزہ تکبر سے نہیں چلنا، ایڑی مار کے نہیں چلنا۔ پاؤں کا روزہ عجب سے نہیں چلنا، اترا کے نہیں چلنا، گھمنڈ سے نہیں چلنا۔ پورے وجود کا روزہ، عورت کا روزہ جسم نظر نہ آئے، بدن نظر نہ آئے، چہرہ چھپ جائے، لباس میں چھپ جائے، پورے وجود کا روزہ۔ ایسا روزہ جس نے رکھا، جس عورت مرد نے رکھا، مبارک، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ ملا، اس کے خزانے ملے، اللہ ملا، اس کی جنت ملی، اللہ ملا، اللہ ملا تو بیماریاں دور، اللہ ملا تو نفرتیں دور، اللہ ملا تو بغض دور۔ اللہ کو پانے کا مہینہ، میرے بھائیو آؤ روزہ رکھیں، پیاس سے نہ گھبراؤ، بھوک سے نہ گھبراؤ۔ میرے نبی کی اولاد پہ 72 گھنٹے پیاس آئی، 72 گھنٹے پانی کا قطرہ نہ معصوم بچوں کے منہ میں گیا، نہ بڑوں کے، نہ بچیوں کے۔ اور تم تو 16 گھنٹے کے بعد پانی پیو گے، 16 گھنٹے کے بعد روٹی کھاؤ گے، 72 گھنٹے کے بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ ہم روزہ رکھیں گے ہمیں اللہ ملے گا، ہم تراویح پڑھیں گے ہمیں اللہ ملے گا۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ پر روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ بناؤ۔ آنکھیں روزہ رکھیں، دماغ روزہ رکھیں، یہ ہونٹ روزہ رکھیں، یہ ہاتھ، یہ دل، یہ سینہ، یہ شہوت، یہ پاؤں، یہ کمائی، یہ ترازو، یہ تجارت، یہ سائن، یہ فائل، یہ ڈیل، ہر شے روزہ رکھے، ہر شے روزہ رکھے تو اللہ آپ کا ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی کو ساتھ لے لو، اس دل کو دھو دو، دل کو صاف کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، غور سے سننا، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر ہونا بھی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا بھی سنت ہے، مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا سنت ہے، الٹے پاؤں سے نکلنا سنت ہے۔ بے شمار سنتیں ہیں میرے نبی کی زندگی کی، پر جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا،
وہ ایک، اور بھی ہوں گی، ساری ہی عظیم الشان ہیں، پر جس کو خود میرے نبی نے کہا عظیم الشان، یہ مستورات بھی سن لیں، یہ آپ بھی سن لو، میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت کیا؟ کہ صبح و شام اپنے دل کو صاف رکھا کر، کسی سے بغض نہ رکھ، کسی سے حسد نہ رکھ، کسی سے کینہ نہ رکھ، کسی پہ گلہ نہ رکھ، کسی سے رنج نہ رکھ، کسی کے ساتھ نفرت نہ کر، کسی سے حسد نہ کر، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ کر، اپنے دل کو انسان، مسلمان نہیں انسان، ان قدرت یا ان استطاعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد، لمسلم نہیں، لمومن نہیں۔ انس میرے بیٹے، اس دل کو تمام انسانوں کے بغض سے پاک کر دے، کھوٹ، نفرت، حسد پاک کر دے۔ وہ جو میرے نال بڑا گندہ کیتا ہے میں نہیں انہوں معاف کرنا، اس میرے نال چنگا نہیں کیتا میں نہیں انہوں معاف کرنا، میں جاتا ہی نہ کیتا میرا کلیا نہیں ٹھردا، میرا ہاں نہیں ٹھردا، میرا من نہیں ٹھردا، میں کر کے رونا ہے، میں بدلہ لے کے رونا ہے، میں انہوں چھڑنا نہیں، چاہے میری ہر شے لگ جاوے، وک جاوے۔ یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں۔ اللہ کے واسطے معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، اسے دھو دو، اسے دھو دو، اسے دھو دو۔ یہ میرے نبی کی عظیم الشان سنت، اور اس پر خوشخبری میرے بیٹے انس، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا یوں میرے ساتھ جنت میں ہو جائے گا۔ دل صاف کرو، روزہ بناؤ، دل کو صاف کرنے کے ساتھ میرے نبی بھی ساتھ، اللہ بھی ساتھ۔ رات کی تراویح، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ ایک مہینہ کمروں میں بند ہو جاؤ، کام پہ جاؤ، واپس کمرے میں، ٹی وی بند کر دو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن، اخبار نہ دیکھو، یہ ٹاک شو نہ دیکھو، صرف قرآن پڑھو۔ قرآن، ہاں تمہارے ٹی وی قرآن لگا سنو، کسی کی دین کی بات لگی سنو، پر رمضان کے پروگرام کے نام پر کاروبار ہیں، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ میرے دیس کے تاجر نے ذخیرہ اندوزی کے ساتھ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، مصنوعی مہنگائی کے ساتھ روزے کی ناقدری کی، اللہ کی رحمت کی ناقدری کی۔ وہ کتنے پیسے بنا لگو گے؟ چند کروڑ، چند ارب، چند کھرب۔ اللہ کی قسم، ایک روزے والے کو سستا سودا دے دو، تمہاری 11 پشتوں کو اللہ سنوار دے گا۔ روزے کو پیسے بنانے کا مہینہ نہ بناؤ، روزے کو جنت کمانے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا، اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا مہینہ بناؤ۔ کسی سے ناراض ہو صلح کر لو۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں، اور جناب معاف کر رہے جے میں حج تے جا رہے ہیں، کوئی وعدہ گھاٹا، جناب معاف کر رہے جے میں حج تے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائی بہنوں، حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے۔ حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے۔ روزہ آ گیا، رمضان آ گیا، جس سے ناراض ہو، یہ دیکھو میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، یہاں سے اٹھتے ہی فون کرو، گھر پہنچ جاؤ، یار معاف کر دے، رمضان شروع ہو گیا ہے، میرے روزے نہ خراب ہو جائیں، مجھے معاف کر دو۔ اور جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کے تو پاؤں پکڑو، جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے اس کو آنے سے پہلے ہی معاف کر دو۔ جا یار میں تینوں معاف کیتا، میرا روزہ نہیں خراب ہوئے، میری جنت دا مسئلہ ہے، میرے اللہ رسول دا مسئلہ ہے، جا میاں میں تینوں معاف کیتا۔ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے، اگر کوئی تمہیں گالی نکالے تو تم کہو بھائی میں گالی نہیں دوں گا، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ اپنے روزے کو حسین بناؤ، اسے صاف کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کھانے کھلاؤ، افطاریاں کرواؤ، سحریاں کھلاؤ۔ دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ کم کر دو، ریٹ کم کر دو، نسلیں کھائیں گی، نسلیں کھائیں گی، نسلیں کھائیں گی۔ مالداروں سے کہتا ہوں زکوٰۃ دو،
کہ جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. ہائے ہائے، زکات دو، زکات دو، زکات دو. ایک عجب فضیلت سنو، ایک عجب فضیلت سنو. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، میں اللہ اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو. پھر اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب، جو تیری امت میں زکوٰۃ ادا کریں آپ ان پہ درود بھیجیں. وصلی علیہم، اللہ اکبر، وصلی علیہم. یہاں صلی سے مراد دعا ہے. دعا، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. آپ ان کے لیے جو زکوٰۃ دے رہے ہیں میرے حبیب آپ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. اور اس کے لیے درود کا لفظ میرے اللہ نے استعمال کیا، جس کو ہم نبی کے حق میں امت کے بارے میں دعا سے ترجمہ کرتے ہیں کہ مال خرچ کرنے والا نماز پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم، حج کرنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم، روزہ رکھنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم، تہجد پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم، مال خرچ کرنے والے کے لیے ہے صلی علیہم. اے میرے حبیب آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، آپ ان پر درود پڑھیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ میرا رب غریب کے دل میں بستا ہے، میرا رب غریب کے دل میں بستا ہے، میرا رب غریبوں کے دل میں بستا ہے. میرے رب نے کہا میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں، میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ آپ نے کہا غریبوں کے پاس، یہ چوکیداروں کے پاس. یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ کہا میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا. ہے یا رسول اللہ جنت میں جانا کیسے ہوگا؟ کب جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، میری اونٹنی کی مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی اور میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ، ریڑھی والے، رکشے والے، یہ گارڈ، یہ چوکیدار، یہ پہرے دار، یہ سبزی بیچنے والے، گنڈیریاں بیچنے والے، یہ ٹاؤن بنانے والے بھی جنت میں. جو ایمان والا ہے، جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو حرام سے بچتا ہے، جو حلال کماتا ہے، چاہے مالدار ہے چاہے بادشاہ ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ، جائے گا. میں کسی کی کمی نہیں بیان کرنا چاہتا. جب میں تقابل کیا ہے، تقابل ہے کہ میرے نبی نے کہا میرے امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جائیں گے، مالدار لوگ میرے پیچھے ہوں گے، غریب میرے ساتھ ساتھ ہوں گے. عائشہ غریبوں سے پیار کرنا، انہیں اپنے پاس بٹھانا، اللہ تجھے اپنے پاس بٹھائے گا قیامت کے دن. احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ. زکوٰۃ دو، مال خرچ کرو، سخی بنو، بخیل نہ بنو. بخیل سے کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے، کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے، کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے. اور سخی سے اللہ یاری توڑتا نہیں، سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، بخیل سے لگاتا نہیں، سخی سے توڑتا نہیں. ایک سخی کا قصہ سنو، غریب کیسے سخی بنے. ایک صحابی رات کو اٹھے، یا اللہ تیرا نبی کہہ رہا ہے مال خرچ کروں تو میرے پلے تک کخ بھی کوئی نہیں، میں کی خرچ کرا. اچھا یا اللہ جن جن لوگوں نے میری بےزتی کی، جن جن لوگوں نے میری بےزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، یہ میرا صدقہ قبول فرما. ٹھیک ہے. صبح فجر کی نماز آپ نے سلام پھیرا، بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سورے چپ، سب چپ، کسی بھی نہیں کیتا. آپ نے کہا بھائی رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ پھر وہ کھڑے، یا رسول اللہ مجھے خیال آیا پیسہ تھا پلے ہے کوئی نہیں، چلو اپنی عزت کا صدقہ کرا، جہاں میری بے عزتی کی تھی میں معاف کیتا. میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے، دل صاف کرو. ایک حدیث سناتا ہوں، دل کی صفائی کیسے عظیم الشان. آپ مجلس میں ہیں، دروازہ مسجد نبوی، آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے. ایک انصاری صحابی، ادھیڑ عمر، 50-60 کے درمیان کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں، کالی سفید داڑھی، ہاتھ میں جوتا، وضو کا پانی تازہ داڑھی سے گر رہا. اگلا دن وہی ٹائم میرے نبی نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد
کل والے صحابی، کل والا حلیہ، جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی. اگلا دن اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی، وہی حلیہ، داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا. اس محفل میں، اس مجمع میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما. یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں. ساری رات نفل، سارا سال روزہ، اور دن رات میں ایک قرآن کا ختم. شاسنا آ گئی عبادت. ساڑھے کو فرض نماز نہیں پڑھی جاندی پئی، ساری رات نفل، سال میں 2 روزے نہیں رکھنے، 2 عید بس، 2 عید بس، سارا سال روزہ، ساری رات نفل، دن رات میں ایک قرآن کا ختم. اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو زبردستی 1 دن روزہ رکھو، 1 دن چھوڑو اس پر تیار کیا. 3 دن سے پہلے قرآن نہ ختم کرو، اس پہ تیار کیا زبردستی. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، کہ اس کو جنت کی بشارت ملی. 24 گھنٹے کا سارا جتنا بھی دورانیہ ہے، جتنا بھی وقت ہے، اور 24 گھنٹے کا جتنا بھی ٹائم ہے، وہ تو سارا میں نے عبادت سے بھر دیا ہے. رات کو نفل، دن میں روزہ اور ختم قرآن. میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے. ان کو کوئی 25 گھنٹے، یہ 1 گھنٹہ بعد تو میرے کو عبادت کر رہا ہے. پہنچ گئے، چاچا السلام علیکم، جی بھتیجے وعلیکم، جی چاچا ابا جی ناراض ہو گئے، میں 2-4 دن ان سے چھپ کے رہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہراؤ گے؟ کب بھتریا جس لئے مرضی آ، جس لئے مرضی جا، تیرا اپنا گھر ہے. ارادہ تھا رات کو دیکھوں گا کیا کرتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھی، عبداللہ بن عمرو چادر اوڑی اور یوں آنکھ میں نا اتنا سوراخ کر کے لیٹ گئے کہ میں دیکھوں گا یہ چاچا جی کیا کرتے ہیں. چاچا جی آئے، ان کا نام بھی کسی حدیث میں نہیں آیا، اتنے عام درجے کے صحابی، ورنہ نام صحابہ کے موجود، ان کا نام شاید کسی شرح میں ہو، کتاب میں کوئی. آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، جوں لیٹے فجر کی اذان پہ اٹھے. عبداللہ بن عمرو تو پریشان ہو، کوئی ایک ہی بن، ساری رات ستیاں ٹپ گئی، 2 نفل بھی نہیں پڑے کہ شاید آج طبیعت خراب ہو، کل دیکھوں گا. کل پھر سوئے اور چادر میں اتنا سوراخ کر کے دیکھ رہے ہیں. وہ پھر آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، اور جوں سوئے اور فجر کی اذان پہ اٹھے. عبداللہ بن عمرو کا تو دماغ چکر کھانے لگا. دیدی اے چکر کیے. اس زمانے میں منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کی وجہ سے کہ پکڑے نہ جائیں. یہ جنتی ہو کر تہجد کے 2 نفل نہیں، 2 نفل، ان بالکل ہل کے رہ گئے. ان کا چلو آج رات ویکھ کے جاواں گا، چکر کیے، آج کوئی نما کام نہ کرنا ہی کرنا ہے. پھر رات، پھر وہ آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، جا فجر دی نماز تے اٹھے. اس لیے نہیں چپ رہ سکتے. اگے چاچا ایک گل تو دس، تو ہیں کی؟ کہ کیوں کیوں ہے پتر؟ کہ میں 3 دن سنیا ہے اللہ دا نبی آکھ رہا ہے جنتی آ رہا ہے، تو آیا. پھر اللہ دا نبی آکھ جنتی آ رہا ہے، تو آیا. پھر اللہ دا نبی آکھ جنتی آ، تو آیا. تو میں تو 3 راتاں تینوں ویکھیا ہے، تو 2 نفل ہی نہیں پڑھنا ہے، تو تینوں جنت کتھوں لب گئے؟ فرعون پریشان، کہنے لگے بھتیجے جو دیکھا ہے بس وہی ہے، اور کچھ نہیں میرے پاس. اچھا اب اللہ کا نبی تو سچا، وہ بات تو غلط ہو نہیں سکتی، لہذا اپنی عقل کو ملامت کر رہے ہیں کہ تیری گل سمجھ آئی کوئی نہیں، گل سچی ہے، پتہ نہیں تیرے گاٹے نہیں لے رہی. عجیب نظر آیا نا کہ صحابی 3 دن جنت کی بشارت اور 2 نفل اٹھ کے نہیں پڑے ساری رات. جب وہ مڑے اور دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بھتریا اور آمین بھتیجے ادھر اب تجھے اندر کی بات بتاؤں.
تو مجھے دیکھنا، یہاں ہاتھ رکھا، کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میرا دل سب سے صاف ہے۔ اب مجھے دیکھنا عبداللہ بن عمر نے کیا کیا، ہاذا ہوا، یوں کیا، ہاذا ہوا، یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے جس نے آپ کو زندگی میں جنتی بنا دیا ہے۔ اور اچھا اگلی یاد دو باتیں کہیں کہ بھتیجے یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی کھوٹ نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی حسد نہیں، کچھ نہیں ہے، ویلا کاغذ چٹا۔ اور اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا۔ اب اس کا ری ایکشن عبداللہ بن عمر، ہاذا ہوا، اچھل گئے، ہاذا ہوا، یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے جس سے آپ جنتی بن گئے۔ اور آگے کہا پرے کرے کون، سنو، پرے کرے کون، اللہ اکبر، کرے پرے کرے کون، کر لو آپ، کر لو، سوری رات سوو، فرض نماز ادا کرو، حرام نہ کھاؤ، کبیرہ گناہ نہ کرو، ہو جائے توبہ کر لو، ہو جائے توبہ کر لو۔ اللہ کی قسم، اللہ پاکستان کا تھانے دار نہیں ہے، دنیا کا تھانے دار نہیں ہے، وہ لتر پھیرنا ہی پھیرنا ہے، وہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ارے میں تمہیں عذاب دے کے خوش نہیں ہوں، اور تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا، تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو میرے نبی نے کہا 70 دفعہ توبہ توڑو دن میں، اور 70 دفعہ توبہ کرو تو اللہ ہر دفعہ معاف کرے گا۔ گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہیں، بشر ہیں، وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو، ہاں پھر وہ بھی انسان نہیں جو اڑ جائے گا، کی ہو گیا، رشوت لے لے کی ہو گیا، زنا کیتا کی ہو گیا، شراب پیتے کی ہو گیا، قبضہ کر لیا زمین پہ کی ہو گیا۔ یہ خطرناک کیس ہے، یہ کفر سے بھی خطرناک کیس ہے۔ لیکن اگر وہ ساری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے اور نادم ہو کر ایک دفعہ کہ اللہ سائیاں جاندی کر، معاف کر، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ اللہ ایک بول پہ یوں معاف کر دیتا ہے کہ جسم پر مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں چھوڑتا، کہتا جا معاف کی، جا معاف کی۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور اللہ کی رحمت سر پر چھائی ہوئی ہے، اور ایسے سایہ فگن ہے، اور فرشتے موجود ہیں، اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ ماشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے ہر آدمی کا روزہ ہوگا، جس نے چھوڑا ہوگا انشاءاللہ کسی عذر کھلے گا، ایک دوسرے کو معاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور معافی مانگو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے وہ اللہ جو محمد مصطفیٰ کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو ابراہیم خلیل کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو موسیٰ کلیم کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو عیسیٰ روح کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو عرش و فرش کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو بحر و بر کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو زندہ اور مردہ کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو عورت اور مرد کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو جنات انسان فرشتوں کا اللہ ہے۔ ہم نے ابھی تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، اس وقت فرشتوں کی آمد ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور ہم دکھی ہو کر پنچایت بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس گرمی کے روزے میں، اس بھوک اور پیاس کے ساتھ ہم تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے دیش کا بھی دستور ہے، چند آدمی کسی کے دروازے پر پہنچ جائیں تو روٹھا ہوا مان جاتا ہے۔ یہ ہزاروں کا مجمع ہے، یہ عورتیں اور مرد ہیں، یہ بوڑھے اور تیرے گھر میں آ کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے تیری منت کرنا چاہتے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان شروع ہو چکا ہے، تیری دوزخ کے دروازے بند ہیں، تیری جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیطان قید ہو چکے ہیں۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم سے راضی ہو جا۔ تو بدر میں آیا تھا نا،
تو بدر میں آیا تھا نا، جمعے کا دن تھا وہ، جمعے کا دن، لیکن اس وقت تیرے بندوں نے تجھ سے دوستی لگا رکھی تھی نا، تو ان کی دعا کے الفاظ ان کی زبان پر تھے کہ جبریل بھی آ گیا تھا 500 فرشتے لے کر، اور میکائیل بھی آ گیا تھا 500 فرشتے لے کر، تو نہیں بدلا، ہم بدل گئے ہیں، ہم نے دوستیاں تجھ سے توڑ کر مخلوق سے لگا لی، تجھ سے توڑ کر تیری چوکٹ کو چھوڑ کر بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جا چکے، مالداروں کی چوکٹ پہ جا چکے، طاقتوروں کی چوکٹ پہ جا چکے، ہم نے تجھ سے تعلق توڑ، لیکن میرے بھائی بچہ پٹ پٹا کے ماں کی گود میں ہی آ کے گرتا ہے، تو اگر ناراض ہے تو پھر تیرے ہی پاس آنا ہے، تو ہی تو وہ ہستی ہے جو ایک بول پہ راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ، ہم ماؤں کی ہزاروں منتیں کرتے ہیں وہ پھر جا کے مانتی ہیں، باپ کے پاؤں پکڑتے ہیں وہ پھر جا کے مانتا ہے، بیوی کو ہفتوں مناتے ہیں وہ پھر جا کے مانتی ہے، بیوی خامند کو ہفتوں مناتی ہے وہ پھر جا کے مانتا ہے، تو ہی تو ایک عجب شہنشاہ ہے، زبان پہ خالی بول ہی آتا ہے یا اللہ معاف کر دے، تو یا اللہ بول پورا ہونے سے پہلے تو معاف کرنے کے لیے اعلان فرما دیتا ہے، یا اللہ بدر والے تو ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، مقداد تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، حمزہ تھے، یا اللہ یہ تو ہم گناہگار، ہمارے بڑے بھی، ہمارے چھوٹے بھی، ہماری عورتیں بھی، ہمارے مرد بھی، ہم سب نے اپنے دلوں کو سیاہ کیا، دامن تار تار کیا، کشکول بھی ٹوٹا لے کر آج تیرے در پر آخری آس لے کر آئے ہیں، امت حبیب پر کرم کر دے، ہمارے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کی کھالیں کھینچ رہی ہیں، انہیں ماؤں کے سامنے زندہ کھالیں کھینچی جا رہی ہیں، ہمیں للکارا جا رہا ہے، اپنے اللہ کو بلا کے لاؤ، یہ مجمع تجھے بلانے کے لیے، اب تو آ جائے یا اللہ، بس ہو گئی، بچہ رو رو کہتا ہے اماں ہن تو میں رو رو بھی تھک پہ ہاں، ہن تو میری سن لا، اے میرے رب، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اور اس مسجد میں فرشتوں کا ایک بھرپور مجمع، اس مسجد کے فرشتوں آج ہمارے ساتھ آمین کہو، آج تم بھی آنسو بہاؤ، ہم بھی روتے ہیں، تم تو روزے کے مکلف نہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تم آمین کہو، آج ہمارا مولا ہمیں منا دو، یا اللہ میری ریاکار، ہمارا مانگنا بھی ریاکاری، ہمارا ممبر پہ بیٹھنا ریاکاری، اور کدھر سے تو آجا میرے رب، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تجھے بلانے آئے ہیں، ہمارے معصوم بچے گردنیں کٹ گئیں، کھالیں کھچ گئیں، اسی دیس میں ماں نے اسکول بھیجا، درندوں نے سینے چھید دی، مائیں ناشتہ لے کے پیچھے پہنچ رہی ہیں کہ میرا بیٹا آج ناشتہ کیے بغیر اسکول چلا گیا تھا، آگے تڑپتے لاشوں کا رقص تھا، اے میرے مولا تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، آجا تجھے تیری عزت کی قسم، تجھے تیری ذات کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، تو آجا ہماری انگلی پکڑ لے، ہمیں تھام لے، جیسے بچہ کہتا اماں میں تھک پیا مینوں چالا، اماں میں تھک پیا مینوں چالا، یا اللہ ہم تھک گئے، ہم لٹ گئے ہیں، ہم پٹ گئے ہیں، ہمیں کسی بادشاہ سے کوئی گلہ نہیں، وہ ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں، ہمیں کسی طاقتور سے کوئی گلہ نہیں، وہ ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ رمضان بدر والا کر دے، بدر والا کر دے، بدر والا کر دے، بدر والا کر دے، بے گناہوں کے خون سے دھرتی پھول کے پھٹ رہی ہے، پھٹ رہی ہے، عرب کا خون بہ رہا ہے، عجم کا خون بہ رہا ہے، معصوم بچوں کے گردنیں کٹ رہی ہیں، آجا تیری محنت کرتے ہیں، تو آجا بلبم رسید جانم، تو بیا کے زندہ مانم، تو آجا میرے اللہ، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، تجھے تیری قدرت کا، ہم نے نیک بننے کی کوشش کی، نہیں بن سکی، دل کو دھونے کی کوشش کی، داغ اتنے گہرے ہیں، کھرچ کھرچ کے زندگی بیت گئی، نہ کھرچ سکے نہ دھو سکے، وہی گندا دل لے کے آئے ہیں، وہی پھٹی ہوئی جھولی لے کر آئے ہیں، وہی تار تار دامن لے کر آئے ہیں،
ایک تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، اور تو کہیں کھوٹا سکہ نہیں چلتا، یہ ہم کھوٹے مسلمان آئے بیٹھے ہیں، اور یا اللہ بہت گناہ کیے، اور جو گناہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے کبھی نہیں کیا، شرک نہیں کیا، تیری ذات کا شریک نہیں ٹھہرایا، پتھروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، صرف تجھے پکارا جب بھی پکارا، میرے مالک میرے مولا، ہر گناہ کیا ہے شرک نہیں کیا، ہر عیب سے داغدار ہیں، تیری توحید کا دامن تھاما ہے، تجھے ایک من ہے وحدہ لا شریک، تیرے حبیب کو تیرا نبی اور آخری مانا ہے، تیرے قرآن کو تیری کتاب تورات زبور انجیل صحیفے تیری کتابیں، تیرے فرشتے حق، جنت حق، دوزخ حق، لیکن ہم اس سے آگے پھسل گئے، ہمیں اس گندے ماحول نے کھا لیا ہے، چاروں طرف ننگی ننگے، جہاں رابعہ بصری جیسی عورتیں ہوں، جہاں جنید بغدادی جیسے مرد، وہاں پاکیزگی نہیں ہوگی تو میرے ملک کے تاجر نے ہماری بچیوں کو کپڑا بیچنے کے لیے ننگا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ آجا ہماری بے بسی ہے، ہماری بے بسی، ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مالک، اس دیش کو پاک کر دے۔ تو نے رمضان نہیں دیا تھا، 27ویں رات تھی، سبحان اللہ، یہ اتفاق نہیں تھا، تیرا انتخاب تھا، تو نے انتخاب کر کے اس دھرتی کو 27ویں رات میں عطا فرمایا۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، اس کی قبر ٹھنڈی کر جس نے اس کا نام پاکستان رکھا، اسے پاک بنا دے، اسے زنا سے پاک کر دے، اسے قتل و غارت سے پاک کر دے، اسے چوری ڈاکے سے پاک کر دے، اسے ظلم و ستم سے پاک کر دے، اسے رشوت سے پاک کر دے، اسے جھوٹ سے پاک کر دے، اسے گھنگرو کی چھن چھن سے پاک کر دے، اسے بے حیائی آوارگی سے پاک کر دے، اسے شراب کی بھٹیوں سے پاک کر دے، اسے سود کے بینکوں سے پاک کر دے، اسے مکر و فریب سے پاک کر دے، ماں باپ کی عزت کو بحال کر دے، بیویوں کی عزت کو بحال کر دے، بیٹیوں کی عزت کو بحال کر دے، نوجوانوں میں خودداری غیرت پیدا کر دے، حکمرانوں کو رحم دل کر دے، قاضیوں کو عادل کر دے، مالداروں کو سخی بنا دے، غریبوں کو خوددار بنا دے، بازاروں کو سود جھوٹ سے پاک کر دے، گھروں کو گانے بجانے کی آوازوں سے پاک کر دے۔ آجا آجا میرے رب، یہ تو ہی کرے گا تو ہوگا، اور اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، ان آنے والے مرد عورتوں سے راضی ہو جا، یہ ہمارے چوکیداروں سے راضی ہو جا، یہ جتنے بھی یہاں آئے ہیں سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہم نے پچھلے رمضان سے اب تک جتنے گناہ کیے تھے، آج ہم اس گھڑی میں معافی مانگتے ہیں، ہماری پوری زندگی گناہ معاف کر کے ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے مسجد کے فرشتوں، جب جاؤ تو ہمارے نبی کو ہمارا سلام پیش کر، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر، ہمارا روٹ حرم مان جائے، ہماری شام پر بھی سویر ہو جائے، ہماری اندھیری رات میں بھی صبح ہو جائے، ہم اس کے منتظر رہیں گے۔ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے مولا، ہمارے روٹھے ہوں کو ملا دے مولا، ہمارے لڑے ہوں میں صلح کرا دے مولا، ہمارے موذی امراض والوں کو کامل شفا دے دے میرے مولا، جوان بچیوں کے نیک رشتے مقدر فرما دے میرے مولا، تنگ دستوں کی تنگی دور فرما دے میرے آقا، قرضوں میں جکڑوں کو آزاد کر دے میرے آقا، ناجائز مقدموں میں پھنسوں کو آزاد کر دے میرے آقا، جو اس ملک میں درندے پھر رہے ہیں انسانی شکل میں، انہیں ہدایت دے دے اگر وہ انسان ہیں، اگر ان سے انسانیت نکل چکی ہے ان کے دانت توڑ دے، ان کے ناخن کھینچ لے، ان کی گردنیں مروڑ دے۔ میرے تو نے موسیٰ کے فرعون کو پکڑا تھا، ہمارے فرعونوں کو بھی پکڑ لے، تو نے موسیٰ کے قارون کو پکڑا تھا، ہمارے قارونوں کو پکڑ لے، تو نے عاد کے شداد کو پکڑا تھا، ہمارے شدادوں کو پکڑ لے، تو نے ہر دور کے دہریوں کو پکڑا، تو ہمارے دور کے فرعونوں کو پکڑ لے، اپنی اس دھرتی کو پاک کر دے، اسے پاک کر دے، اسے پاک کر دے۔ یا اللہ، جو دوست روزے سے محروم ہوئے انہیں کل کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی